की कोशिश करते हैं। रिवायतों से पता चलता है कि जब हजरत इमाम मेहदी हमारी दुनिया में आएंगे तो उनकी मदद के लिए खुरासान के इलाके से, यानी उस इलाके से कि जहां पर आज के दौर में ईरान और अफगानिस्तान जैसे इलाके मौजूद है, एक काले झंडे वाली फौज निकलेगी। हजरत इमाम मेहदी की मदद के लिए जाएगी और बाद में उनकी फौज में ही शामिल हो जाएगी। दरअसल खुरासान के ये काले झंडे वाली फौज एक ऐसे खतरनाक और जालिम बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पे लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं फितना सूफियानी जो कयामत से पहले इमाम मेहदी से जंग करेगा। तो इमाम मेहदी के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी और हमें पता कयामत आने के पहले इमाम मेहदी जी आएंगे, पर उनके बारे में बहुत कुछ सुन लिया। उनका रूप, वो कैसे दिखते होंगे और वो क्या करेंगे, वो हमने काफी कुछ देख लिया। पर उनसे कोई जंग करने के लिए भी आएगा, ये हमने आज के टाइटल में पढ़ा है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने इमाम मेहदी जी के बारे में बहुत कुछ सुना है कि जब कयामत आने वाली होगी तो इमाम मेहदी का जन्म होगा, वो आएंगे और उनका फिजिक कैसा होगा, वो दिखने में कैसे लगेंगे। तो इस रिलेटेड सब्जेक्ट पर हमने बहुत सारी वीडियोस देखी है, लेकिन उनकी आखिरी जंग किसके साथ होगी या उनके साथ जंग कौन करेगा, ये हमें आज की वीडियो से पता चलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हजरत इमाम मेहदी की कहानी में क्या क्या छिपा है? वो शख्स जिनका इंतजार मुसलमान सदियों से कर रहे हैं और जिनकी आमद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने उनके दौर की छोटी बड़ी निशानियों के बारे में सुना है, या फिर उस खतरनाक सूफियानी बादशाह के बारे में जो उनके मुकाबले के लिए निकलेगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और जालिम बादशाह भी आएगा जिसका नाम सूफियानी होगा। वो शख्स जो अपनी दहशत और जुल्म और सितम से पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। एक एक कर मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा करेगा, लाखों लोगों का कत्लेआम करेगा और खास तौर पर आलिमों को चुन चुन कर मार डालेगा। उसकी फौज का मकसद इमाम मेहदी से मुकाबला करना होगा, लेकिन खुदा की ताकत से उसकी पूरी फौज जमीन में समा जाएगी। उसकी दास्तान ऐसी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हम जानेंगे सूफियानी के खतरनाक इरादों, उसकी फौज और उसके अंजाम की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी इस्लाम के अंदर हजरत इमाम मेहदी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, जो कि जाहिर है कि इस्लाम मजहब की बड़ी बड़ी किताबों के मुताबिक यही वो शख्सियत है कि जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में यानी कयामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएंगे। जिस दौर में ये आएंगे, ये वो दौर होगा कि जब हमारी दुनिया में जुल्म सितम, नाइंसाफी, कत्ल और इस जैसे बड़े बड़े जुर्म बहुत ज्यादा आम हो चुके होंगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। ना सिर्फ जुल्म सितम को खत्म करके इंसाफ को कायम करेंगे, बल्कि अपने खुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये लंबे वक्त तक राज करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान ना सिर्फ इमाम मेहदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आज भी आप लोग वक्त वक्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से इमाम मेहदी का नाम सुनते ही रहते होंगे। हालांकि दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी से पहले हमारी दुनिया में वक्त वक्त पर बहुत सारी छोटी और बड़ी निशानियां भी जाहिर होती रहेगी, जो इस बात का सिग्नल देंगे कि इमाम मेहदी आने वाले हैं। या फिर बहुत सारी निशानियां ऐसी होगी कि वो इस बात की तरफ इशारा करेगी कि इमाम मेहदी हमारी दुनिया में आ चुके हैं। और इन्हीं बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सूफियानी बादशाह का जाहिर होना होगा। ये सूफियानी नाम का एक ऐसा बादशाह कि जो इतना ज्यादा जालिम और खतरनाक होगा, जिसके बारे में सिर्फ पढ़कर ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सूफियानी नाम का यह खतरनाक बादशाह अपने जुल्मों सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए भी निकल पड़ेगा, मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले ही इसकी सारी की सारी फौज जमीन में धंस जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सूफियानी बादशाह होगा कौन, कहां से आएगा और इसकी फौज
زمین میں کیوں دھسے گی اور یہ امام مہدی سے مقابلے کے لیے کیوں نکلے گا؟ تو چلیے یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی ہماری دنیا میں آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے، یعنی اس علاقے سے کہ جہاں پر آج کے دور میں ایران اور افغانستان جیسے علاقے موجود ہے، ایک کالے جھنڈے والی فوج نکلے گی، حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جائے گی اور بعد میں ان کی فوج میں ہی شامل ہو جائے گی۔ دراصل خراسان کے یہ کالے جھنڈے والی فوج ایک ایسے خطرناک اور ظالم بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی کہ جو ایک ایک کر کے سارے مسلم دیشوں پر قبضہ کر رہا ہوگا، مگر راستے میں اس فوج کو یہ خبر ملے گی کہ حضرت امام مہدی ہماری اس دنیا میں ظاہر ہو چکے ہوں گے، اسی لیے یہ راستے میں ہی اپنے ارادے کو بدل کر حضرت امام مہدی کی طرف نکل پڑیں گے اور وہاں پہنچ کر حضرت امام مہدی کی لیڈرشپ کو قبول کر کے ان کی ہی فوج میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت امام مہدی کا اصلی نام محمد ہوگا اور یہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کی نسل سے ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر ایک تیل ہوگا اور یہ ہماری پوری دنیا کو انصاف اور امن سے اس طرح سے بھر دیں گے کہ جس طرح سے پہلے یہ دنیا ظلم و ستم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ ایک کے بعد ایک لگاتار بڑے بڑے شہروں کو فتح کریں گے اور یہ بیت المقدس کو بھی فتح کریں گے، جس کے بعد ہماری اس دنیا میں دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی جو مسلمانوں کی خلافت کو مکہ سے سنبھالیں گے، تو اس دور میں ملک شام میں موجود ایک بادشاہ کہ جس کا نام سفیانی بتایا گیا ہے، وہ حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے اپنی بڑی فوج بھیجے گا، مگر یہ بڑی فوج امام مہدی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی تہس نہس ہو جائے گی، کیونکہ امام مہدی کو خدا کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس لیے جب یہ راستے میں ہوگی تو زمین اچانک سے پھٹے گی اور اس فوج کو اپنے اندر سنبھالے گی۔ اس دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا کہ وہ سفیانی بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو وہ ان کو قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیتے ہیں تب بھی سفیانی بادشاہ کے غصے کا شکار بنیں گے، اور اگر امام مہدی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ دوستو، سفیانی نام کے اس بادشاہ کا ذکر بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے۔ روایتوں کے مطابق یہ ظالم بادشاہ ملک شام یعنی دنیا کے اس علاقے سے نکلے گا جہاں پر آج کے دور میں سیریا موجود ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان کی نسل سے ہوگا اور حد سے زیادہ ظالم اور گھمنڈی ہوگا۔ قتل عام میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو لگاتار مارتا چلا جائے گا۔ اس کے دور میں عام لوگوں کو تو مارا ہی جائے گا، اور انہیں خاص طور سے جو مسلم عالم یعنی اسکالرز ہوں گے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یہ اسی ظلم و ستم کے بلبوتے پر ایک کے بعد ایک کئی مسلم دیشوں پر قبضہ کر لے گا، مگر ان سارے علاقوں کو بعد میں ایک بار پھر سے حضرت امام مہدی فتح کر لیں گے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی قتل کرے گا اور ان عورتوں کو بھی قتل کر دے گا کہ جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے، تاکہ ان کا بچہ اگر لڑکا ہو تو وہ بڑا ہو کر میرے مقابلے کے لیے نہ نکل پڑے۔ یہ لوگوں کو موت کی سزا دینے کے لیے ان کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر فرائی کروائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وہ اپنے مخالف لوگوں کو بہت ہی خطرناک سزائیں دے گا۔ اس کا چہرہ بھی حد سے زیادہ ڈراونا اور خطرناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک اور اس طرح کے ایسے بہت سارے دانے ہوں گے کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ شاید کوئی کانا انسان ہے۔ سفیانی کے بارے میں حضرت امام صادق کہتے ہیں کہ اگر تم نے سفیانی کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس دور کے سب سے پلید اور سب سے گندے انسان کو دیکھ لیا۔ ایویڈنس کے مطابق سفیانی جو نکلے گا وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رجب کے مہینے سے نکلے گا، اور پہلے ملک شام کے آس پاس کے سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا اور پھر عراق کے علاقے پر حملہ کرے گا۔ عراق پہنچ کر بھی ایک بڑے پیمانے پر قتل عام کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کچھ بکس کے اکارڈنگ اس کی جو نکلنے کا ٹائم ہوگا اور ختم ہونے کا ٹائم لگ بھگ 15 مہینے کا ہوگا، اور اسی پورے 15 مہینے کے دور کے بیچ میں ہی وہ معاملہ ہوگا کہ جب سفیانی کی پوری فوج زمین میں 15 مہینے میں کتنا خون دراصل دوستو، جب سفیانی کی فوج کو امام مہدی کے آنے کی خبر ملے گی تو سفیانی
اپنی فوج کو یہ حکم دے گا کہ امام مہدی کی فوج کا پیچھا کیا جائے. لہٰذا اس کی فوج حضرت امام مہدی کا پیچھا کرتے کرتے جب عرب کے ایک علاقے یعنی بیدا کے پاس پہنچے گی تو یہاں پر ہی اچانک سے زمین پھٹ جائے گی اور اس کی پوری فوج اس زمین کے اندر دھسا دی جائے گی. پوری فوج میں 2 ہی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو پائیں گے اور یہ 2 لوگ ہی بھاگتے بھاگتے واپس آ کر سفیانی کو اس واقعے کی پوری خبر دیں گے. دوستو ویسے تو سفیانی اور دجال دونوں کا ایک مقصد ہی ہے، لگ بھگ ہاں سیم ہے اور دونوں کام بھی لگ بھگ سیم طرح کے ہی کریں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں ایک طرف دجال کی تمام سازشیں چھپی ہوئی ہوگی اور وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا تو وہی دوسری طرف سفیانی کی تمام سازش چھپی ہوئی نہیں ہوگی بلکہ وہ تو کھلے عام مخالفت کرے گا اور تو اور اتنا ہی نہیں پوری تیاری کے ساتھ جنگ بھی کرے گا. فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ویڈیو پسند آنے پر اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اگر آپ کو کس ٹاپک پر نیا ویڈیو دیکھنا ہے آپ ہمیں آج کی ویڈیو سے ہمیں پتا چلا بادشاہ سفیانی کے بارے میں جو کہ ہمیں آج تک نہیں پتا تھا اور مطلب ان کا جو دور ہوگا وہ 15 مہینوں کا ہوگا. جو کچھ انہوں نے بتایا مطلب کہ کتنا خون خرابہ ہوگا, وہ کتنے لوگوں کو مارے گا. اگر آپ اس کے فیور میں ہو تو ہی آپ صحیح رہ سکتے ہو, بٹ اگر آپ اس کے فیور میں ہو تو آپ مطلب مسلم ہی نہیں کہلاؤ گے کیونکہ آپ امام مہدی جی کے اگینسٹ ہو جاؤ گے تب. تو مطلب اتنا کچھ انہوں نے اس ویڈیو میں آج سنا نا, اتنا زیادہ خوفناک لگ رہا تھا یہ سب سن کے, اور اوپر سے 15 مہینے بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے. اگر 1-1.5 مہینہ بھی ہوتا تو بھی کچھ سوچ سکتے تھے, بٹ 15 مہینے, او مائی گاڈ. بٹ ہاں آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی. آج کی ویڈیو نے تو اتنا زیادہ ڈرا دیا جس طریقے سے انہوں نے بتایا سفیانی کے بارے میں. مطلب ہم نے پہلے کبھی کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی تھی جس میں اس طریقے کی کسی بادشاہ کے بارے میں بتایا گیا ہو. مطلب اس کے راج میں سب قتل عام ہوگا اور جتنے بھی اسکالرز ہیں یعنی جو بھی اسلامک ہسٹری کے لیے کام کر رہے ہیں یا جو اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کو مار دیا جائے گا. تو اتنے جو ہے بری طریقے سے ان کا قتل کیا جائے گا اور جو نئے بچے پیدا ہونے والے ہیں انہیں جنم سے پہلے ہی مار دیا جائے گا. مطلب یہ ساری باتیں سن کر تو ہمیں بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. لیکن اس ویڈیو کے اندر ایک اچھی بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب امام مہدی جی آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو سفیانی پوری طریقے سے پراست ہو جائے گا, وہ ہار جائے گا. تو یہ بات جان کر نا ہمیں بہت خوشی ہوئی. تو ٹھیک ہے گائز, اس کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہوپ کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا, چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا یہ ویڈیو کیسی لگی, اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اوکے بائے.